فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل سر تقریر میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اور جب تک یہ کائنات باقی ہے، اس کائنات میں اپنی ساری مخلوقوں میں سب سے افضل، اجمل
اکمل، احسن، اللہ نے ایک ہی ہستی کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہیں میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف صرف ربیع الاول کے مہینے کی پابند نہیں، اور آپ کی تعریف اور توصیف کے لیے خود ساختہ قیودات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ہے ذکر میلاد مصطفیٰ، نفس ذکر میلاد مصطفیٰ، نفس ذکر ولادت مصطفیٰ، بچپن مصطفیٰ، لڑکپن مصطفیٰ، جوانی مصطفیٰ، اور پھر بعثت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، اور بعثت کے بعد پھر دعوت مصطفیٰ، اور دعوت کے بعد پھر جہاد مصطفیٰ، اور جہاد مصطفیٰ کے تربیت یافتگان اصحاب رسول کی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت میں میدانوں میں جانوں کی قربانیاں دینا۔ اس کے لیے نہ کوئی دن متعین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کوئی چراغوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کسی جلوس کی ضرورت ہے۔ نفس ذکر میلاد مصطفیٰ، پھر بعثت مصطفیٰ، دعوت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، حضور کی پوری زندگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب سے، یہ آپ کی صورت بھی، آپ کی سیرت بھی بیان جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہو رہی ہے، اور جب تک کائنات باقی ہے آپ کی سیرت، آپ کی تعریف اور آپ کی توصیف ہر حال میں ہوتی رہے گی۔ آپ کی تعریف اور توصیف دشمنوں نے بیان کی، ہم نے ان کو بھی سلام عقیدت پیش کیا۔ نفس میلاد مصطفیٰ پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ ہے کہ ابھی اس کائنات میں انسان آئے نہیں، اور آپ کی سیرت رب العالمین نے بیان کرنا شروع کی ہے۔ ابھی اس دنیا میں آئے اور رب العالمین نے آپ کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ آئے نہیں تو جتنے انبیاء اور رسل آپ سے پہلے آئے انہوں نے اپنی امتوں کے سامنے آپ کی سیرت کا ذکر کیا، اور جب آپ آئے تو جنہوں نے آپ کو دیکھا، جنہوں نے آپ کو سنا، جنہوں نے آپ کے تذکرے پڑھے، اپنوں نے بھی آپ کی تعریفیں کی، دشمنوں نے بھی آپ کی تعریفیں کی۔ اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بنیادی بات ہے
اتباع مصطفیٰ. بنیادی بات کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ. مومن کے تمام اعمال اللہ کے ہاں قبول ہونے کی بنیادی 3 شرطیں ہیں. بات یاد رکھنا. چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، جہاں کا رہنے والا ہو، جس زمانے کا ہو، جو بھی عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، صدقہ و خیرات کرے، حج کرے، عمرہ کرے، جہاد کرے، جو عمل کرے، اللہ کے یہاں قبول ہونے کی بنیادی 3 شرطیں ہیں. اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی، دنیا کے اعتبار سے وہ عمل جتنا بھی خوبصورت ہو، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے. اس لیے ہم نے اللہ سے اجر پانا ہے، بندے سے. اجر کس سے پانا ہے؟ بندے سے. اور اللہ کے ہاں اجر ملنے کی 3 بنیادی شرطیں. پہلی شرط، اس کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. عقیدہ توحید، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو. ہر اعتبار سے اللہ کی ذات کے سوا نہ کسی کو عالم الغیب مانے، اللہ کی ذات کے سوا نہ کسی کو مختار کل مانے، اللہ کی ذات کے سوا نہ کسی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے، اللہ کی ذات کے سوا نہ کسی کو مشکل کشا مانے، اللہ کی ذات کے سوا نہ کسی کو نافع مانے، نہ نقصان دینے والا مانے. ورنہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا کتنی بڑی نیکی، مسجد حرام کی تعمیر کرنا کتنی بڑی نیکی، لگوں پر قبول اللہ نے کوئی قبول نہیں کی. دوسری شرط ہے کہ عمل اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا جس پر حضور کی سنت کی مہر ہو. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. عمل اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا جس پر میری اور آپ کی نماز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی نماز پڑھیں، جتنا مرضی قرآن پڑھیں، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے. آپ داڑھی رکھتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے. آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن حضور کی سنت کے مطابق نہیں، کوئی قبول نہیں ہے. آپ حج کریں، عمرہ کریں، جنازہ پڑھیں، جو مرضی کریں، حضور کی سنت کے خلاف ہے، کوئی قبول نہیں، کوئی قبول. یہ مہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. اور ایمان کے کمال کی شرط ہے. آقا نامدار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب اس کی ساری خواہشات، تمام تر زندگی کے امور تابع نہ ہو جائیں اس دین کے لما جئت جس کو میں لے کر آیا. جب تک آپ کا عمل حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا وہ اللہ کے یہاں قبول. آقا انعامدار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. اور تیسری شرط ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہو. اس عمل میں اخلاص ہو. ریاکاری. کتنے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے، تو جب کہو کہ یہ درست نہیں تو ہے پھر کیا لوگ کیا حال ہے، کیا گتا نہیں. جب یہ آپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاص والا عمل، اللہ کو راضی کرنے والا عمل. بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے عقیدہ بھی خالص ہو، توحید والا، اور
مور بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اور اس عمل کے اندر کیا ہو؟ اخلاص ہو، پھر بھلا عمل قلیل ہو، اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے. بہت قلیل عمل ہو، تھوڑا عمل ہو، لیکن اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے جب اس میں یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں. فرمایا مومن کا چھوٹا سا صدقہ جو اخلاص والا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں. اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. دائیں ہاتھ سے قبول کرنے کا معنی تبرک، اس صدقے کا اکرام اور اعزاز مراد ہے. اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کی پرورش شروع کر دیتے ہیں. فنا کما یوربی فلوککم، جیسے تمہارے گھروں میں اونٹنی کے بچے کی پرورش ہوتی ہے تو وہ پل پل کر بڑا ہو جاتا ہے، اونٹ بن جاتا ہے، ایسے چھوٹے سے صدقے کو اللہ قبول کر کے جنت میں اس کی پرورش کرتے ہیں. جب بندہ وہاں پہنچے گا تو اس کا وجود، اس کا ثواب اور پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے. جہاں یہ تینوں شرطیں مفقود ہوں، جو بھی عمل ہو اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے. تو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے تذکرے، سیرت کے تذکرے، یہ اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب بنانے کے لیے لازم ہے کہ عامل کا عقیدہ بھی درست ہو، عامل کا وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہو، اور عامل کے اس عمل میں اخلاص بھی ہو، ریاکاری مطلوب ہے. جب یہ تینوں باتیں ہو تو اللہ کے ہاں محبوب عمل ہوتا ہے. ابھی انسان اس دنیا میں آیا نہیں، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین اجتماع کیے. ایک اجتماع عمومی ہے، اور ایک اجتماع خصوصی ہے، اور تیسرا اجتماع خواص اعلیٰ درجے کے ان کا خصوصی اجتماع ہوا. پہلا عمومی اجتماع قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ذرا وہ وقت یاد کر، تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کو چھوٹے چھوٹے وجود کی صورت میں نکال کر وادی نعمان، جس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے، وہاں جمع کر کے ان کے وجودوں میں ان کی ارواح کو داخل کر کے عقل و شعور اس وقت کا کامل عطا کر کے رب تعالیٰ نے براہ راست عقیدہ توحید کی انسانوں کو خود دعوت دی. فرمایا لست بربکم، اے آدم کی اولاد کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا. آدم علیہ السلام نے بھی کہا تو بیٹے قابیل اور حابیل نے بھی کہا، نوح علیہ السلام نے بھی کہا تو بیٹے نوح کے کنعان نے بھی کہا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تو نمرود نے بھی کہہ دیا، شداد نے بھی کہہ دیا. جہاں موسیٰ کلیم نے کہا، ہارون علیہ السلام نے کہا تو مقابلے میں وقت کے فرعون حامان و قارون نے بھی کہا. جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. وہاں ابو جہل نے بھی کہا تھا، ابو لہب نے بھی کہا، امیہ نے بھی کہا، عتبہ نے بھی کہا، عتیبہ نے بھی کہا، شیبہ نے بھی کہا. جہاں میں نے اور تم نے کہا وہاں اس وقت کے سارے کفار اور مشرکین نے بھی کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں.
اللہ نے سب کو دعوت توحید دی اور سب نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا. کس نے وہاں انکار؟ تو رب تعالیٰ فرماتے میں نے یہ معاہدہ براہ راست تم سے کیوں لیا؟ فرمایا شہیدنا ہم تمہارے اس معاہدے پر گواہ ہیں ان تقولوا یوم القیامہ کہ کل دنیا کے اندر تم جا کر اگر گمراہ ہو جاؤ، کفر و شرک کی زندگی اختیار کر لو، میرے باغی اور نافرمان بن کر واپس آؤ، تو قیامت کے دن آ کر تم کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس عقیدہ توحید کی خبر سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے، ہم کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمارے تک تو کوئی داعی پہنچا ہی نہیں، اس لیے ہمارا کیا قصور ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لو کوئی پہنچے نہ پہنچے میں خود بتا رہا ہوں. یہ وہاں اجتماع ہوا ہے. فرمایا یہ عذر نہ پیش کرو او تقولوا انما اشرک آباؤنا، تم قیامت کے دن اٹھ کر یہ نہ کہہ دینا یا رب العالمین میرا کیا قصور ہے، میں تو پیدا ہی اس گھر میں ہوا جہاں میرا ابا شرک کرتا تھا، میرا دادا شرک کرتا تھا، میرا چاچا شرک کرتا تھا، میرا تایا شرک کرتا تھا، میرا خاندان سارا مشرک تھا، میری فیملی ساری مشرک تھی، وہ سارے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، سب درگاہوں کے اوپر سجدہ ریز ہوتے تھے، سب قبروں کے اوپر سجدے کرتے تھے، میرا کیا قصور ہے، میں تو پیدا ہی وہاں ہوا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم سے پہلے سارے شرک کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی اولاد تھی بعد میں پیدا ہوئے، جو دیکھا وہی کیا، جو سنا وہی بولا، ہمارا کیا قصور ہے؟ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، یا اللہ تو ان جھوٹوں کے عمل کی بنیاد پر ہم کو بھی ہلاک کرے گا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذر تم قیامت کو پیش نہیں کر سکو گے. کیوں؟ میں نے براہ راست جس طرح تیرے ابے سے عہد لیا، تیرے دادا سے عہد لیا، تیرے پردادا سے لیا، تیرے چچا ماما سے لیا، اسی طرح میں نے عہد تجھ سے بھی لیا، تیرے بیٹے سے بھی لیا، تیرے پوتے سے بھی لیا، ہر فرد سے میں نے براہ راست خود معاہدہ کیا تھا، سب کو دعوت دی تھی. مشکات میں روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، رب تعالیٰ نے کہا یا عبادی اے میرے بندو اعلموا یہ عقیدہ رکھو انہ لا الہ غیری میرے سوا کوئی الہ نہیں ہوگا. ایک اجتماع یہ ہوا. دوسرا علماء کا بالخصوص اہل کتاب یہود و نصارہ، قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. فرمایا ذرا وہ وقت بھی یاد کرو رب تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء سے اہل علم سے یہ معاہدہ کیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ کے احکام کو، اللہ کی دعوت کو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، عقیدہ آخرت کو، تورات کے سارے احکام، انجیل کے سارے احکام، زبور کے سارے احکام لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ کا کوئی حکم اپنی قوم سے چھپاؤ گے نہیں. اللہ نے یہ معاہدہ دیا. لیکن جس طرح عالم ارواح میں تمام انسان عقیدہ توحید کے معاہدے پر دنیا میں آ کر باقی نہیں رہ سکے، اسی طرح یہود کے اور نصارہ کے یہ علماء بھی عمومی طور پر اس معاہدے پر دنیا میں آ کر قائم نہیں رہ سکے. قرآن نے کہا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے پاس سے شریعت من گڑت بنا کر لوگوں سے پیسے وصول کرنا شروع کر دیے. لوگوں سے نذرانے، نیازیں،
خوب مال کمانے کا سیزن ہے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. پوری دنیا بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو مل جائے تو بھی ثمن قلیل ہے, تو بھی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اس معاہدے پر برقرار نہیں رہ سکے. قرآن کہتا پھر انہوں نے یہ کیا, یکتبون الکتاب بأیدیہم, تورات کے اوراق میں اللہ کے احکام کو مٹا کر بیچ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی باتیں لکھتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر لوگوں سے کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ چند پیسے مل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں فبئس ما یشترون, بڑی بری بات ہے, بہت برا سودا ہے جو وہ خرید کر اپنے لیے مال جمع کر رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس شکل میں, جس رنگ میں, جس ڈھنگ میں, جس صورت میں, جس سیرت میں, جس کردار میں, جس اخلاق میں, جس مقدار میں اللہ نے اپنے امت کے سامنے پیش کیا, وہ امانت ہے اہل علم کے اوپر کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے اسی مقدار کے اندر پیش کریں, ایک ذرہ نہ اس میں کمی کرے نہ اضافہ کرے. حضور کے پاس ایک صحابی آئے صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دین کی تعلیم سکھائیں. آپ نے اس کو فرمایا کہ شہادت دو اس بات کی کہ اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وانی محمد رسول اللہ, اور شہادت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. فرمایا اس کے بعد 5 وقت نماز پڑھو پابندی کے ساتھ, نماز کے قریب نہ جائے, عشق مصطفیٰ کا شور مچائے. فرمایا 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھی. پھر فرمایا سال بھر میں 1 ماہ کے روزے رکھے اور اپنے مال کے حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرے, اور زندگی میں 1 مرتبہ فرض حج ادا کرے. وہ اٹھ کر حضور کی مجلس سے واپس جانے لگا تو جاتے ہوئے ایک اعلان کیا, بخاری میں روایت موجود ہے. فرمایا فلا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کے رسول جتنی بات آپ نے بتائی نہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا, اپنی طرف سے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ. جب اس نے یہ اعلان کیا اور چلا گیا تو پیچھے حضور نے بھی یہ خوشخبری سنائی. فرمایا افلح ان صدقہ, اگر یہ اپنے اس معاہدے پر قائم رہا, سچ کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اللہ نے رکھی ہے اپنے نبی کی اتباع. فرمایا پھر تیسرا اجتماع خواص کا ہوا. وہ خواص ایسے جن کے اوپر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا, جن کے سر پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج رکھا. پھر اس مجمع میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہونے دیا. وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, اور آگے چل حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارے انبیاء کا اجتماع, بیچ میں امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر. رب نے ان سارے نفوس قدسیہ کو جمع کر کے ایک ان سے بھی عہد لیا. قرآن نے اس کو بیان کیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ وقت بھی یاد کرو عالم ارواح میں اللہ نے
انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے سب سے معاہدہ لیا، آنا تجھے بتاؤں حضور کی صورت بیان کرنے کے لیے، حضور کی سیرت بیان کرنے کے لیے نہ دن محتاج ہے، نہ مہینہ محتاج ہے، نہ مجلس محتاج ہے، نہ کسی کیک کی محتاجی ہے۔ وہ دیکھ عالم ارواح میں اللہ نے مقدس انبیاء کا اجتماع کر کے سارے انبیاء سے اللہ نے معاہدہ لیا اور اپنے نبی کی سیرت اور صورت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے انبیاء، اے میرے رسولو، میں نے تمہارے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھنا ہے، رسالت کا تاج رکھنا ہے، دنیا میں نے تم کو اپنا نمائندہ بنانا ہے، انسانوں کی ہدایت کا میں نے تمہیں اپنا سفیر بنانا ہے، میری تمہارے پاس شریعت بھی آئے گی، کتاب بھی آئے گی۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میری تمہارے پاس کتاب آ جائے، حکمت آ جائے، نبوت آ جائے، شریعت آ جائے، دعوت آ جائے، تم یہ سارا کام کر چکو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول خاص آ جائے، پھر تمہاری زندگی میں رسول آ جائے۔ سب نے لکھا یہ امام الانبیاء مراد ہیں، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مراد ہیں۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، دو کام تم نے کرنے ہیں، ایک اس کی نبوت پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس کے دین میں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے انبیاء آئے دنیا میں دعوت دیتے رہے، آخری نبی کی بشارت بھی سناتے رہے، پھر پہلے چلے گئے تو اللہ نے ان سارے انبیاء کے اس معاہدے پر عمل کرانے کے لیے ایک نبی کو اللہ نے بطور نمائندہ کے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر قیامت سے پہلے سیدنا